بار بار مار کھانے کے بعد دشمن کا بزدلانہ وار. پاکستانی خفیہ ایجنسیز کی بڑی کارروائی. بھارتی ایجنسیوں کا بڑا سائبر حملہ ناکام. دشمن ذاتی موبائل اور گیجٹس ہیک کرنا چاہتا تھا. مختلف اہداف کے حوالے سے تحقیقات جاری. بھارتی خفیہ ایجنسیز کا سائبر حملہ. پاک فوج نے ہتھ کنڈوں سے نمٹنے کے لیے مزید حفاظتی اقدامات کر لیے. حکومتی اداروں کو بھی سیکیورٹی کے لیے ایڈوائزری جاری. ایس او پیز بھی سخت کر دیے گئے. ISPR. کراچی میں نالوں کے اطراف تجاوزات فوری ختم کرنے کا حکم. NDMA کو 3 ماہ میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. سپریم کورٹ کا کمشنر کراچی کے رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار. صوبائی حکومت کام کر رہی ہے نہ لوکل باڈیز. قانون کی عملداری کہیں نظر نہیں آ رہی. سندھ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس. کراچی کو بچانے کے لیے مختلف قانونی اور آئینی آپشن زیر غور. فی الحال نہیں بتا سکتا کہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں. کراچی تباہ ہوا تو پاکستان تباہ ہو جائے گا. اٹارنی جنرل کا سپریم کورٹ میں بڑا بیان. انتظار ختم. میٹرو آج سے پشاور میں فراٹے بھرے گی. BRT منصوبے کے افتتاح کی تیاریاں مکمل. وزیر اعظم عمران خان فیتا کاٹیں گے. شہری جدید سفری سہولتوں کے حوالے سے پرجوش. بہت زیادہ خوش ہے اس لیے کہ میں نے پرسوں گیا اور BRT کا کارڈ بھی حاصل زو کارڈ بھی حاصل کر لیا. اس لیے خوش ہے کہ سفر میں آسانی ہوگی. شراب لائسنس اجرا کیس. وزیر اعلیٰ پنجاب کی نیب لاہور میں پیشی. حکام کی عثمان بزدار سے 2.25 گھنٹے تک پوچھ گچھ. 12 صفحات پر مشتمل نیا سوال نامہ بھی دے دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کے اہل خانہ نے کتنی جائیدادیں خریدی اور کتنی لیز پر لیں. نیب نے ریکارڈ مانگ لیا. نہیں معلوم, سوچ کر بتاؤں گا. عثمان بزدار ہر سوال پر وقت مانگتے رہے. 18 اگست تک جواب جمع کرانے کی ہدایت. عثمان بزدار کی نیب پیشی کی کہانی دنیا نیوز کی زبانی. نیب کے سوال نامے پر حکمت عملی تیار. عثمان بزدار کی لیگل ٹیم سے 3 گھنٹے طویل مشاورت. قانونی اور تکنیکی بنیادوں پر تبادلہ خیال. جواب مقررہ تاریخ تک جمع کروا دیے جائیں گے. شراب لائسنس کیس کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت. لائسنس ڈاکٹر راحیل احمد صدیقی کے کہنے پر جاری کیا. سابق DG ایکسائز کا نیب کو بیان. اکرم اشرف گوندل کی وعدہ معاف گواہ بننے کی بھی درخواست. مریم نواز کی آمد پر ہنگامہ آرائی. نیب لاہور کے باہر پتھراؤ کا الزام. مقامی عدالت نے گرفتار 58 لیگی کارکنوں کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. تفتیشی افسر کی جانب سے کی گئی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد. میری گاڑی پر چاروں جانب سے پتھراؤ کیا گیا. ونڈ سکرین پتھر سے نہیں ٹوٹ سکتی, کچھ اور لگا ہے. مریم نواز نے ویڈیو جاری کر دی. مریم نواز کی پیشی کے موقع پر ہنگامہ آرائی. نیب آفس پر پتھراؤ سے نقصان جاری. لیگی کارکنوں کے پتھراؤ سے دفتر کے اندر کافی نقصان ہوا. کام بھی روکنا پڑا. ترجمان نیب. نیب لاہور کے باہر پتھروں والا ڈرامہ حکومتی ناٹک. 2 سال میں معیشت, خارجہ پالیسی اور پاکستانی سیاست کا بیڑا غرق ہو گیا. جنگلہ بس کے تانے دینے والے اب BRT کے قصیدے پڑھیں گے. احسن اقبال کی پریس کانفرنس. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے افغان سفیر کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. افغان مفاہمتی عمل کی حمایت پر شکریہ بھی ادا کیا. سندھ حکومت گندم ریلیز نہیں کر رہی, اس کی وجہ سے پرائسز میں ڈسٹارشن آتی ہے. شوگر رپورٹ کے بعد کیا ہوا, چینی تو اور مہنگی ہو گئی. وہ اس لیے ہونا تھا کہ
یہ ایک ایسی سچویشن کریٹ کیے جائے جہاں پہ کہ ہم کچھ کمپرومائز کر سکیں. شوگر کی ایک تو امپورٹ کر رہے ہیں ہم. قیمتوں میں استحکام کے لیے حکومت کا چینی درآمد کرنے کا فیصلہ. شوگر کمیشن رپورٹ کے بعد نرخ بڑھائے گئے. مافیاز کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. شبلی فراز کی پریس کانفرنس. قابل تجدید توانائی پالیسی کی منظوری. 2025 تک 20% بجلی متبادل ذرائع سے حاصل کرنے کا پلان. انڈسٹری اور گھریلو صارفین کو فائدہ ہوگا. وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس. کامیاب جوان پروگرام کے تحت قرضوں کی حد 50 لاکھ سے 2.5 کروڑ کر دی گئی. عام آدمی وزیر اعظم کی پالیسیوں کا محور ہے کا اعتراف کر رہے ہیں. حفیظ شیخ کی پریس کانفرنس. پاکستان میں متعین چینی سفیر کا سی پیک اتھارٹی کا دورہ. چیئرمین عاصم سلیم باجوہ سے ملاقات. ML1 کی ایک نک سے منظوری پر اپنی حکومت کی جانب سے خوشی کا اظہار. ٹی جی چائنا ریلوے کی بھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ سے ملاقات. بڑے جشن کی فل تیاری. جھنڈیوں اور بیجز کی دھڑا دھڑ خریداری. سٹالز لگ گئے, بازار سج گئے. یوم آزادی میں صرف 2 روز باقی. قوم پرجوش, فضا میں ملی نغموں کی گونج. 14 اگست کے لیے بہت تیاری کی ہوئی ہے. میں نے بیجز بھی خریدے ہوئے ہیں, کپڑے بھی خریدے ہوئے ہیں اور ٹوپی بھی خریدی ہوئی ہے. سارا سامان خریدا ہوا ہے. بیج لیے, اینک لیے, جھنڈیاں وغیرہ لینے ہیں. یوم آزادی کی شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم نے یہاں پہ باجا خریدا ہے, ہم جھنڈیاں وغیرہ لینے آئے ہیں. یہاں پہ ڈریس خریدنے آئے ہیں, بیجز وغیرہ, فلیگز وغیرہ. ہم ڈیکوریٹ کریں گے اپنے گھر کو. آزادی کا جشن. دنیا نیوز آپ کے ہم قدم. آپ بھی خوشیاں منائیں, جھنڈیاں لگائیں. اپنی تصاویر اور ویڈیوز ہمیں بھجوائیں. واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر. بڑی خبر ہے کہ پاکستان کے حساس اداروں نے ایک کامیاب کارروائی کے ذریعے بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے سائبر حملوں کی کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے. دشمن نے پاکستان کے اعلیٰ سرکاری اور عسکری حکام کے موبائل اور آلات ہیک کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. بھارت کو ایک بار پھر منہ کی کھانا پڑی. پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کی بڑی کارروائی. بھارتی خفیہ ایجنسیوں کا بڑا سائبر حملہ ناکام. ISPR کے مطابق بھارتی خفیہ اداروں کی جانب سے سائبر کرائم کی متعدد کوششیں کی گئیں. بھارتی خفیہ ایجنسی اعلیٰ سرکاری حکام کا ذاتی موبائل ڈیٹا, گیجٹس اور ملٹری حکام کے موبائل فونز ہیک کرنا چاہتی تھی. بھارتی ایجنسیوں کے دیگر اہداف کے حوالے سے بھی تحقیقات کی گئی ہیں. ترجمان پاک فوج نے واضح کیا کہ ایسے ہتھ کنڈوں سے نمٹنے کے لیے تمام حکومتی اداروں کو سائبر سیکیورٹی اقدامات کرنے کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی ہے. پاک فوج نے بھی سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے SOPs مزید سخت کر دیے ہیں. خبر یہ بھی ہے کہ کراچی سمیت سندھ میں دشمن ملک بھارت کی خفیہ ایجنسی را امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کے درپے ہے. تفتیش کاروں نے حالیہ حملوں میں ملوث 12 ملزمان کو گرفتار کر لیا. تمام حملوں میں روسی ساختہ RGD-1 ہینڈ گرینیڈ استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے. پاکستان میں چین کے سفیر اور چائنا ریلوے کے ڈائریکٹر جنرل نے سی پیک اتھارٹی کا دورہ کیا. عاصم سلیم باجوہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ چین کے سفیر نے سی پیک اتھارٹی کا دورہ کیا. چیئرمین سی پیک اتھارٹی اور چینی سفیر کے درمیان ملاقات بھی ہوئی. یاو جنگ نے ML1 منصوبے کی ایکنک سے منظوری پر اپنی حکومت کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا. DG چائنا ریلوے نے منصوبے کے لیے مقامی میٹیریل اور افرادی قوت کے استعمال کی یقین دہانی کروائی ہے. کراچی سمیت صوبے بھر میں 9 اور 10 محرم کو موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی. 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر بھی دفعہ 144 نافذ ہوگی. محکمہ داخلہ سندھ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق محرم الحرام کے ایام میں نفرت انگیز وال چاکنگ, بینرز آویزہ کرنے اور آڈیو ویڈیوز پر پابندی ہوگی. فورسز اہلکار, صحافی, بزرگ, خواتین اور کم عمر بچے ڈبل سواری پابندی سے مستثنی ہوں گے. موٹر سائیکل کی ڈبل سواری کے علاوہ ان ایام میں ہوائی فائرنگ, اسلحے کی نمائش پر بھی پابندی ہوگی. متعلقہ حکام کی اجازت کے بغیر نئے جلوس اور مجالس کا اہتمام نہیں کیا جائے گا. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.